رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پہ خیر مقدم ہے، اور یہاں وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ عنوانات ہی اتنے زبردست ہیں، اور پھر اس پر علماء کرام جو تشریف لاتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ جن کا زندگی کا ایک بڑا حصہ فروغ علم دین کے لیے گزرا، پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گیت گاتے ہوئے گزرا، اور پوری دنیا میں آپ نے اسفار کیے۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے یقیناً قابل تقلید ہیں۔ سب سے پہلے میں معزز علماء کرام کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ حضرت ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ حافظ محمد احسن قادری۔ میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے، یہ جس ہستی کے علمی اور روحانی وارث ہیں، ہاں ہاں، آپ جانتے ہوں گے، اور میرا خیال ہم تمام سنی جانتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب قادری سکر والے۔ یہ مجھے اگر صحیح یاد ہے یہی دن ان کے وصال کے ہیں۔ اللہ اکبر، 11 رمضان ہو گیا، صحیح ہے نا؟ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو بلایا نہیں جاتا، اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور یاد کرنے والے لوگ بھی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ علماء ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اندر سے بھی حضور کی محبت کی خوشبو آتی رہے گی، بس جڑے رہیے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے اہل ایمان اور آزمائش۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی اہل ایمان پر اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم پر کیوں، فلاں فلاں فلاں، وہ تو بڑے سکون میں، راحت میں، قرار میں ہیں، چین میں ہیں۔ تو بھائی یہ ساری باتیں ہم جانیں گے کہ اہل ایمان اور آزمائش یہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں، اور اس پر اجر کیا ہے، آزمائش کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، اور شامت اعمال کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم معزز علماء کرام سے جانیں گے۔ اگر ابتدا میں کچھ جملے میں عرض کروں تو زندگی میں مشکلات کا پیش آنا ایک حقیقت ہے۔ یہ بعض اوقات گناہوں کی سزا ہوتی ہیں اور کبھی ان کی معافی کا ذریعہ، یوں ہی کبھی صالحین کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور کبھی لوگوں کا امتحان۔ جن حضرات کے مرتبے جتنے بلند ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی اتنے ہی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام جو خدا کے سب سے مقرب اور افضل بندے ہیں، اور ان پر آزمائشیں بھی آئیں، اللہ اکبر، حالانکہ یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، پر آزمائش کچھ اور چیز ہے، یہ ہم جانیں گے علماء کرام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے ستایا، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 طریقے سے ستایا گیا۔ یوں ہی ان حضرات کے بعد مرتبہ رکھنے والی ہستیوں کو دیکھ لیں، مثلا اہل بیت کرام اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا، باپ کے سامنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اہل محبت کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کندھوں پر سواری کرنے والی بلند ہستی کو صفاکانہ انداز میں اہل خانہ کے ساتھ تیروں نیزوں سے چھلنی کر کے شہید کرنا، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ راہ خدا میں رضا خدا کے لیے تکلیفیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر۔ ہے اہل بیت اطہار کے لیے جو شعر کہا ادیب رائے پوری صاحب نے، بڑا ہی کمال شعر کہا، اللہ اکبر، کیا شعر کہا کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا نصاب ریت پر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی کافی درس ملتا ہے کہ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی تھی،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام پر جب ایمان لے آئیں اور فرعون کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے طرح طرح سے سزائیں دینا شروع کر دی. کسی طرح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے منحرف ہو جائیں مگر آپ ثابت قدم رہیں. آخر کار فرعون نے آپ کو چلچلاتی دھوپ میں لکڑی کے تختے پر لٹا کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دیں. اللہ، اس شدید ترین اور ناقابل برداشت تکلیف میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتے مقرر فرما دیے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں. ناظرین، انعام تو پھر ایسا کہ میں بتاؤں گا تو آپ بھی جھوم کر سبحان اللہ کہیں گے کہ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور العرفان سے میں نے یہ پیش کیا. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف. آج کا عنوان اہل ایمان اور آزمائش. میں چاہوں گا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ آزمائش، اس کا فلسفہ کیا ہے اور یہ آتی کیوں ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انسان اگر عقل کو صحیح استعمال کرے تو سوالوں کے جواب بڑے آسان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے عقل کی بات کی. اس عقل کی آزمائش ہی تو ہوتی ہے زیادہ تر. صحیح کام کر رہی ہے، صحیح سمت میں کام کر رہی ہے، جو اس سے رزلٹ چاہیے، نتیجہ چاہیے، اس کے مطابق کر رہی ہے. بہت اچھے. آزمائش، امتحان، ٹیسٹ، یہ جتنے بھی ایگزامینیشن لفظ ہیں یہ خود واضح کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی افادیت، یعنی جو اس میں فائدہ ہے، جو صلاحیت ہے، کیا وہ برقرار ہے، قائم ہے، اس سے فائدہ اسی طرح ہو رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو مجھے چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے تو میں کیسے کنفرم کروں کہ یہ واقعی اصلی ہے یا نقلی ہے؟ تو مجھے اسے کسی مرحلے سے گزارنا پڑتا. بہت اچھا. اس مرحلے سے گزر کر اس چیز کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا اشارہ آپ کے اس فلسفے کے حوالے سے. اگر ایمان کے حوالے سے بات کریں تو اللہ نے واضح فرما دیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اتنا کہنے پہ چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے. کیا سمجھتے ہو تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ اور یہ امتحان کرنا ہماری سنت، ہم نے پہلوں کا بھی کیا، تمہارا بھی کریں گے. کیوں؟ تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. کھرے اور کھوٹے کا، سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو میدان امتحان میں چلتا ہے. سبحان اللہ. یہ امتحان کرنا کئی غرض سے ہوتا ہے. ابھی آپ نے خود اشارہ کیا، بعض لوگوں کے امتحان ہوتے ہیں انہیں کسی قابل بنانے کے لیے، بالکل ٹھیک، مرحلے سے گزار کے وہ اس قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جیسے سرما پس کر آنکھوں میں لگتا ہے، جب تک پسے نہیں آنکھوں میں نہیں پہنچتا. بالکل ایسا. زیور جل کر گلے کا ہار بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. سونا جو ہے، تو بعض لوگوں کے امتحان اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی قابل بنا دیا جائے، بعض لوگوں کی قابلیت ظاہر کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کے درجے بڑھانے کے لیے، کسی کی دوسری چیزیں ختم کرنے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ مختلف ہیں. اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہو رہا ہے. یہاں ضروری نہیں ہے یہاں پر تکلیف اٹھائیے آخرت میں. ابھی آپ نے بتایا حضرت آسیہ کے لیے جنت کی عورتوں کی سردار. تو یہ چیز اب امتحان کیسے ہوگا وہ بھی آپ نے اب خود اپنی گفتگو میں اشارہ کیا. ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت کے مطابق. صحیح.
ضروری نہیں ہے کہ میں بچے سے وہ سوال کروں جو بڑے سے کر رہا ہوں، اس کی حیثیت کے مطابق. اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا. اچھا، پرچے میں کیا چیزیں ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزیں ہیں. اب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. یہاں ایک انسان، میں زیادہ نہیں بولوں تاکہ حضرت مفتی صاحب بھی اپنے جو نکات ہیں وہ لازمی باتیں، عمدہ باتیں کریں گے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جی، ایک شخص، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مجھ پہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ عام بندہ یہ بات اس طرح کبھی کرتا ہے. دوسرا جی، شکایت کرتا ہے کہ مجھے نیکی کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس حوالے سے صرف اتنا کہہ دوں کہ اگر ایمان ہے تو یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے. صحیح. اب میں نے اس دن بھی شاید آیت پڑھی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم بہتر عمل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں کون صحیح کرتا ہے، کون غلط، کون گناہ کرتا ہے، کون نیکی، نہیں، کون زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جاننا نہیں چاہتا، ظاہر کرنا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میرے ایمان کی جو بھی حالت ہے، تاکہ مجھے بھی ہر وقت یہ احساس رہے. میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کہتے ہیں میچور ہونا. میچور ہونے کا مطلب ایک شخص ایک خاص قابلیت کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے، حضرت مفتی صاحب ہیں، مفتی اعظم سندھ ہیں، مدرس ہیں، مقرر ہیں، بہت کچھ ہے. اب ان کی وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ 0.1 0.1 ایرر آئے گا، وہ ان کو نقصان دے گا. ایک طالب علم ہے، 100% غلطی کر جائے، لوگ کہیں گے ابھی سیکھ رہا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی. ایک شخص ایک مقام پر پہنچ گیا، اس کی معمولی سی بات اس کو تنزل پہ لے آتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ہے یا نہیں بالکل ہے؟ ایسا ہی. اب آپ نے کربلا کا ذکر کیا، ذرا واقعے کو سوچئے. اللہ، امام کس مقام پر تھے؟ ہم لوگ تو اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس پہ بحث کیے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک ہم جس کے لیے بھی دیکھیں گے، یہ وہ ہیں جو اس مقام پر پہنچے. آج کسی کو جرأت نہیں ان کے اندر کوئی خامی ڈھونڈنے کی، نکالنے کی. تو امتحان بہت اچھی چیز ہے، نہ ہوتا تو ہم بے پرواہ ہوتے. مجھے پتہ ہے یار، مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، یہ احساس ہی مجھے توانا رکھتا ہے اور میری کوالٹی برقرار رہتی ہے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے. بالکل صحیح. اشارے میں بات کی ہے، بولتا رہا تو پھر مفتی صاحب کو ٹائم نہیں ملے گا، ان سے سنیں پھر انشاءاللہ مزید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مختلف جو طبقات ہوتے ہیں یا مختلف جو شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائشیں ہوتی ہیں. پھر مثال بھی آپ نے بڑی زبردست دی، اور بالکل ساتھ جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان پر ہی آپ نے بہت خوبصورت ایک مثال سمجھانے کے لیے بتایا. مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اہل ایمان اور آزمائش، ظاہر بات ہے کہ اس عنوان پر آپ ابتدائی طور پر جو جملے ارشاد فرمائیں گے وہ ہمارے لیے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کے لیے مفید ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اس موضوع پر حضرت خطیب پاکستان علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی زیدہ مجدوم نے بہت ہی مفصل انداز میں اور بہت جامع انداز میں اس پر گفتگو کی. اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں. آپ نے مجھ سے فرمایا تو میں یہ کہوں گا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو آزمائش سے دوچار نہ ہو.
وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں مومن پر بھی آتی ہیں، کافر پر بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، بڑوں پر بھی آتی ہیں، چھوٹوں پر بھی آتی ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ آزمائش سے ہمارے خالق و مالک کا مقصود یہ ہے کہ جس پر آزمائشیں کی جا رہی ہیں، خصوصاً اہل ایمان، انہیں نکھارا جائے کہ ان میں سے کھرا کون سا ہے اور کھوٹا کون سا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہ آزمائش سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے مراتب کو بڑھایا جائے، ان کے گناہوں کو مٹایا جائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، پھر آزمائش مومن گناہگار ہو اس کے لیے بھی ہوتی ہے، مومن صالح ہو اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی آزمائش کے مقاصد الگ ہیں۔ اگر وہ مومن صالح ہے تو نکھار، امتیاز، مقامات کی بلندی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر۔ واہ واہ۔ اور اگر وہ گناہگار ہے تو اس کا مقصد یہ ہے اسے نوٹس بھیجے جا رہے ہیں کہ سیدھا ہو جا، اللہ اکبر، ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہو جا، ہم تیرے ایک ایک عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو گناہگار پر امتحان آتا ہے، اس کو آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے، اسے سبق چکھانے کے لیے، اس کا ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا اور یہ بھی لکھا ہے ہمارے علماء نے، مومن کے لیے نعمت بھی نعمت ہے، مصیبت بھی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کے لیے نعمت بھی راحت ہے اور اس کے لیے مصیبت بھی راحت ہے۔ نعمت یوں راحت ہے کہ اس کے بدلے میں وہ شکر ادا کرے گا، اور مصیبت اس لیے راحت ہے کہ اس پر وہ صبر کرے گا۔ اللہ۔ تو بندے کو صابر بھی رہنا چاہیے اور شاکر بھی رہنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، عجب بات یہ ہے کہ صبر اور شکر یہ اللہ رب العزت کی دو صفتیں ہیں، وہ شکور بھی ہے اور وہ صبور بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ رب العزت کسی کو نعمت دیتا ہے اور اس کا بندہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت کی صفت شکوریت کے ساتھ متخلق ہو جاتا ہے، اور جب اس پر آزمائش آئیں اور وہ صبر کرے تو اس صفت اللہ کی جو صفت صبور ہے اس سے متخلق ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں آزمائش اور آزمائشوں پر صبر 70 مقامات پر اللہ نے صبر کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ابھی علامہ صاحب نے آیت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صحیح۔ یہ کچھ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا جب کہ اہل ایمان کو بشارت دیجیے، اور یہ کہ ہم امتحان لیتے ہیں اہل ایمان سے، اور ان چیزوں میں امتحان لیتے ہیں۔ پھر 3 انعامات کا ذکر فرمایا ان پر درودیں الگ ہیں، رحمتیں الگ ہیں، اور انعام یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے لیے صحیح بخاری میں آیا کہ آپ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک المہتدون، فرمایا کرتے تھے نعم العدلان و نعم المزادہ۔ فرمایا کہ یہ جو اونٹ پر جب غلے کی بوریاں جڑی ہوئی رکھی جائیں، ادھر بھی بار ہے اور ادھر بھی بار ہے، غلہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے، اسے عدل کہتے ہیں، عدلان۔ یہ کس طرف ہے؟ عدلان اس لیے کہتے ہیں غالباً یہ دونوں برابر برابر ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو، صابرین کو 2 عدل عطا فرمائے، اور اللہ نے ایک مزید گٹھڑی عطا فرمائی۔ صحیح۔ جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ جو سلی ہوئی بوریاں ہیں 2، ادھر بار ادھر بار،
اور جب بیٹھنے والا بیٹھتا تھا تو بیچ میں گٹھڑی بھی رکھ لیتا تھا، تو پھر یہ زبردست کام ہو جاتا تھا کہ اس کا سارا وزن جو سفر کا ہے وہ اس کی سواری نے برداشت کر لیا، اس کا غلہ بھی برداشت کر لیا، اور وہ پوٹلی جس میں ضرورت کا سامان ہے وہ بھی کر لیا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ تو گویا جو آزمائش جن کی اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو گویا اس میں اشارہ کیا گیا کہ اسے جس چیز کی ضرورت اللہ نے سب کچھ دے دیا، اور درودیں بھی دے دی، رحمت بھی دے دی، مزید اللہ نے ان پر ہدایت کی پوٹلی بھی رکھ دی۔ اللہ تو اکبر۔ اس طرح سے اللہ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے، ان سے امتحان لیتا ہے، اور امتحانات کے ذریعے ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ نے مثالیں دی، حضرت نے آپ نے بھی مثالیں دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب۔ انسان عقل کی وجہ سے ممتاز ہے نا، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوق شمار کس لیے کرتے ہیں؟ ہر انسان ایک بات ذہن میں رکھے کہ وہ بے بس نہیں ہے، صحیح، مکمل اختیار بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھا۔ یہ ایک ٹانگ اٹھاؤں گا، دوسری ٹانگ اٹھا کے میں کھڑا نہیں رہ سکتا، تو میری کچھ طاقت ہے، کچھ میں بے بس ہوں، کچھ اختیار ہے، کچھ نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہمیں اختیار مل جاتا ہے، یا تو ہم زندہ نہیں رہتے یا کسی کو رہنے نہیں دیتے، ہر چیز پر نہیں ہے نا۔ تو جتنا اختیار ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا ارادہ ہے، جتنی عقل اور فہم ہے، اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں، بہت اچھا۔ اسی پر میرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی پر میرے رزلٹ آتے ہیں کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت، کیونکہ رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، میں بھی میرا جسم بھی، وہ جو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، ان کو نہیں پتا یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کا نہیں ہے۔ تو جتنا اختیار ہے میں اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں؟ آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، باطنی حواس ہیں، اور پورے جسم، پھر صلاحیتیں۔ صحیح۔ تو جیسے استعمال ہوگا اسی پر نتیجہ مرتب ہوگا، اور اسی کے مطابق میرا اسٹیٹس یا میری حیثیت واضح ہوگی۔ تو یہ مرحلے بغیر امتحان کے تو نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ ان میں مجھے ہر مرحلے پہ گزرنا ہے۔ کوالٹی میری اس طرح کی جو ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو جس طرح مفتی صاحب نے بڑا اچھا لفظ کہا کہ نکھار، کسی کو نکھار رہے ہیں، کسی کو سنوار رہے ہیں، کسی کو یعنی آگاہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا نوٹس ہے، وارننگ، سنبھل جاؤ۔ تو اب پتہ چلا کہ امتحان، آزمائش کا اصل مقصد ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہے، صحیح، اور ہمارے ایمان کی صلاحیت ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں وہ بھی ہے، صحیح، اور دوسروں پر ظاہر کرنا ہے کہ یہ صرف کلمہ نہیں پڑھ رہا، مومن بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو اب یہ دونوں اس میں باتیں رہیں ذہن میں کہ ایک تو اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایسے ممالک ہیں کہ جہاں کفر کا نظام ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، مصیبت ہے، یا شامت اعمال ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے؟ ہم نے شروع میں بات کر لی نا کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ، کسی کے درجے بلند کر رہی ہے، کسی کے لیے اس کی یعنی آگے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو کوئی مرتبہ دینے کے لیے، کسی کا ثواب۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، اس کے 20 بچے تھے، جو بچہ 19 سال کی عمر کو پہنچتا وہ وفات پا جاتا، آخری بچے کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے اور اس پر نزع کا عالم طاری، اس کو اونگ آ گئی، وہ بچہ گزر گیا، اس کو اونگ آ گئی، خواب میں دیکھتی ہے کہ 20 کے 20 بچے جنت میں بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے، ہنس رہے، کھیل رہے، کہ میں تمہیں رو رہی ہوں، میرا جگر پھٹا جا رہا ہے، تم یہاں مزے کر رہے ہو۔ اماں تیرے پاس اتنے خوش نہیں تھے جتنے یہاں خوش ہیں،
لیکن آواز آئی یہ جو چیز ہے ان کو کسی محنت سے نہیں مل سکتی تھی، تجھے اس تکلیف سے گزار کے دی گئی ہے. اللہ اکبر. او ہو یہ تیری کسی محنت کا نتیجہ نہیں تھا کہ تجھے یہ تیرے بچوں کو یہ درجہ ملتا، تجھے ملتا، یہ تکلیف سے گزار کر تجھے یہ دیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کہیں گے کہ ہر بات سزا ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کس جرم میں 12 سال قید برداشت کی؟ 12 سال. حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف اٹھائی 8 سال، کس جرم کی پاداش میں؟ معاذ اللہ، ہم کوئی سوچ سکتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہہ سکتے؟ تو ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں. اچھا مجھے نہیں پتا، حضرت مفتی صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے. ہم نیچر سے کھیلتے ہیں، ہم فطرت سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ زلزلے اور یہ سونامیاں آتی ہیں. مجھے ایک سائنسدان نے کہا کہ دیکھو قدرت نے یہ جس کو زگ زیگ کہتے ہیں نا، بل کھاتے راستے دریاؤں کے رکھے ہیں، تم سیدھا کر دیتے ہو. وہ جو قدرت نے بل رکھے تھے جن کی وجہ سے زور ٹوٹتا تھا، تم نے سیدھا کر دیا، اسی لیے تمہاری ساری تباہی ہو جاتی ہے کہ تم نیچر سے کھیلتے ہو. ہمارے یہاں پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں افغانستان پر کتنے بم گرے تھے؟ بہت زیادہ. تو کیا زمین کے اندر آپ نے کچھ دخل نہیں دیا؟ آپ کہاں کہاں میزائل گرا رہے ہیں، کوئی دخل نہیں دے رہے، تو اس کا نتیجہ تو آئے گا سامنے. اب آپ کہیں گے کہ کافروں کا اور مسلمانوں کا، تو مسلمان کافروں کی باتوں پر چپ کیوں ہیں؟ مسلمانوں کا امتحان ہے یہ کہ ان کی غیرت ایمانی کہاں ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. ہم صرف زبانی نعرے لگائیں، ہم صرف ریلیاں نکالیں. ہمارا اس وقت تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ میرے نبی سے منسوب کر کے معاذ اللہ خاکے بنائے جائیں، قرآن کریم کو جلانے کی سازش ہو اور میں صرف قراردادیں پاس کروں. اب مجھے پتہ چلے کہ مقدس مقام پر سینمے بن رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے اور میں اس پہ خاموش رہوں کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. شاعر اسلام پہ فلمیں بن رہی ہیں نعوذ باللہ ان کے. تو پھر مجھے سوچنا ہوگا. تو ہم یہ جو ہے نا ان وجہوں سے پھر ہم پر وہ چیزیں آتی ہیں. اور کبھی یہ حادثات ہیں، قدرتی آفات ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں مرتبہ شہادت بھی ملتا ہے بشرطے کہ ایمان ہو. ایمان کے بغیر ویسے کوئی میدان جنگ میں بھی جا کے کر لے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کو شوق بھی ہو اللہ کی راہ میں جان دینے کا اور ایمان بھی ہو. اللہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان ہمارا کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی دیکھے اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، ہاتھ سے روکے. نہیں کر سکتا زبان سے، یہ بھی نہیں کر سکتا دل سے، تو برا جانے. اللہ. اور ہم تو سب گناہ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا ہو، وہ ٹی وی ہو، وہ ہمارا ملک ہو. اب ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں کہہ رہے، بلکہ جو اتنا بڑا گنہگار ہے اتنا بڑا اسٹار بن جاتا ہے حضرت فی زمانہ. گناہ کو گناہ نہیں کہہ رہے اب ہم، یعنی گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر یہ اس کو سوچا جائے. اور زمین پر جب بھی ناانصافی ہوگی، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، آفتیں آتی ہیں. اب حضرت عمر جیسا شخص تو نہیں ہے کہ زمین ہل رہی ہے کوڑا مار رہے ہیں، کیوں ہل رہی ہے، میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دریا کو خط لکھ رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، ہوا کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ بھی منظر آپ کے سامنے ہے، یہ بھی منظر آپ کے سامنے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ شاہ فرمائیے گا. ایک بات جی حضور. دیکھیں، یہ جو آفتیں آتی ہیں اس میں انسانوں کے لیے بہت زیادہ خدا کی طرف سے سامان عبرت ہوتا ہے. ابھی آپ نے اس وقت زمینی حقائق بیان کیے، بالکل درست طور پر بیان کیے. ہمارے ہاں پچھلے سال آسمانی آفتیں نازل ہوئیں سیلاب کی صورت میں، اور آج بھی اگر آپ سفر کریں بائی روڈ یا ٹرین سے تو آپ کو آس پاس جھیل کی شکل میں پانی پھیلا ہوا نظر آئے گا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب یہ پانی زمین بھی پی نہ سکے. ایسا ہی لوگوں کی زمینیں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں. معاملات بندوں کے اللہ جانتا ہے،
اور اسے معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. مجھ سے پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اندرون سندھ کے علماء کو کیا ہو گیا ہے، وہ لوگوں کو نہیں سمجھاتے کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے اور زکوٰۃ ادا کرو، اور عشر تم پر فرض ہے اور عشر ادا کرو. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہ صاحب 100% اندرون سندھ کی اکثریت ارب پتی لوگ ہیں، 5-10 ہزار روپے کہیں دے دیے، وہ کہتے ہیں فارغ ہو گئے زکوٰۃ سے. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے. تو پھر بتائیے ایسے عالم میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ وہ زمینیں جو اللہ نے آپ کے لیے ذریعہ معاش بنائی، اور اللہ نے آپ کو ان زمینوں کے ذریعے سے آسودہ حل کیا، اور اللہ نے آپ کو یہ زمینیں مفت میں عطا فرمائی، 10واں حصہ نہیں دے سکتے. وہ تمہیں 100 روپے دیتا ہے اور وہ فرماتا ہے 2.5 میری راہ میں خرچ کر دے، 97.5 تیرے ہو گئے. وہ 2.5 بھی تجھ سے نہیں نکلتے. پھر عذاب الہی تو آئے گا. وہ ملک پاکستان جو بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اور سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، تو کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ اس ملک سے سود ختم ہو؟ اس ملک کی جو اصل اسباب ہلاکت کے ہیں اور تباہی کے ہیں، یہ ایک بڑا سبب ہے کہ ہم دین سے، اسلام سے، نظام اسلام سے دور ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے کبھی پرامن نہیں ہو سکتے، پر آرام نہیں ہو سکتے. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ایسے عالم میں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. اچھا، ان لوگوں کی زمینیں بھی گئیں جو بیچارے دیتے تھے. حدیث شریف میں آیا کہ آخر زمانے میں ایک لشکر جائے گا جو کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوگا. فرمایا ایسے میں اللہ ان سب کو دھنسا دے گا. جو لشکر جاتا تھا، یہ سب تمثیلات ہیں. لشکر جاتا تھا تو اس کے ساتھ کریانے والے بھی جاتے تھے، جنرل اسٹور والے بھی جاتے تھے، دوسرے تیسرے لوگ بھی جاتے تھے، نائی موچی بھی جایا کرتے تھے. جی تاکہ وہ جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورت کا سارا سامان لشکر کے ساتھ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ جو جنگجو نہیں ہیں اور جن کی نیتیں کعبۃ اللہ پر حملہ ہے ہی نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا ہلاک سب ہوں گے اور ہر کوئی اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. جن کی نیت ٹھیک ہے، اس آزمائش میں تو آیا نا، کیوں گئے ان کے ساتھ؟ لیکن ان کی نیت وہ نہیں تھی، کسب معاش تھی، لیکن وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. جو ہم کر رہے ہیں، میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، لیکن کبھی بھائی کو سمجھایا، پاس والے کو سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کیا کر، تو ان کے ساتھ گناہ میں ہم بھی ایک حد تک شریک ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سامان عبرت ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اللہ پناہ عطا فرمائے. مفتی صاحب، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی. یہ ارشاد فرمائے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو حضور کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا جو ظاہر بات اس میں رب کی مشیت ہے؟ ابھی علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی کہا، جس آدمی کا جیسا قد کاٹ ہوگا اور جس آدمی کا جیسا وزن ہوگا اور جس شخص کی جیسی شان ہوگی اور جس شخص کی جیسی ایمانی قوت ہوگی، اسے اس طرح سے آزمایا جائے گا. اللہ اکبر. آزمائش کس قسم کی ہے؟ یہ پیمانہ ہے کہ اس کی ایمانی قوت کیسی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، ہے اس کی کوئی مثال ملتی؟ اللہ اکبر. بیٹے کے لیے فرمایا گیا اسے ذبح کرو، ایسا امتحان کسی سے لیا گیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین کی بھی آپ مثال دے رہے ہیں. اپنے جگر کے ٹکڑوں کے سامنے، جگر کے ٹکڑے ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو جائیں. تو بتائیے ایسے امتحانات ایسے قوی الایمان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا ویسا اس پر امتحان ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حضرت نے بیان فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو پیروی میں انبیاء کے قریب ہوں، ان سے ہوتی ہے. پیروی میں انبیاء کے قریب ہوں، ان سے کیسے امتحان ہوتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، امام حسن کو دیکھ لیں. جی. تو
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، رتبہ سب سے اونچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی امتحانوں سے عبارت ہے، امتحان پر امتحان۔ مثلا آپ دنیا میں تشریف لائے، ابھی زمین پر آپ نے قدم نہیں رکھا، والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا جی، آپ در یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور عمر مبارک 6 برس تھی، والدہ ماجدہ دنیا سے چلی گئی، والد کا سایہ بھی اٹھ گیا اور ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اچھا ایک بات بڑی عجیب سی ہے، جو شخص یتیم ہو اس میں علم کی کمی ہوتی ہے، اس میں ادب کی بھی کمی ہوتی ہے، صحیح، اس لیے کہ ادب و علم اس کی حفاظت اس کا باپ کرتا ہے۔ زندگی میں تربیتیں اس کو اونچے مقام تک لے جانے میں کردار ماں اور باپ کا ہوتا ہے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، لیکن دیکھیے ساری کائنات کے معلم بن کر آئے، سبحان اللہ، ساری کائنات کو رشد ہدایت آپ کے سینہ مبارک سے ملا، جو سرچشمہ ہدایت کا، وہ اعلی حضرت کا کیا شعر ہے، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا حمایت اس کو، کیا عنایت اس کو، اکرام و ربو کا اکرم نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کیا تو کن کن آزمائشوں سے گزرے، آپ طائف تشریف لے گئے، پتھر برسائے گئے، اللہ، اور آپ کے مبارک قدموں سے وہ جو خون ہے وہ بہتا ہوا وہ نکل گیا، اور پھر مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے اس قدر زندگی تنگ کر دی، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ اس لیے کیا کہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے محاصرے کو توڑوایا، حضور تشریف لے گئے، غار ثور تشریف لے گئے، پھر آپ کی موت پر، آپ کی شہادت پر انعامات کا اعلان کیا گیا کہ 100 اونٹ انعام دیں گے، اور پھر آپ کو اپنے پیارے شہر مولد کریم مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اللہ، اور صرف آپ کی ہجرت نہیں بلکہ مہاجرین مکہ مکرمہ میں رہنے والے ایمان، ان کی بھی آزمائش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی آزمائش سے گزارا گیا تو آپ کے یاروں کو بھی گزارا گیا۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، ہم اپنا محلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ، یہ ملک اور شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اللہ، پھر وہاں بھی پہنچے مدینہ طیبہ میں، وہاں نظام عدل قائم فرمایا، ایک ریاست کی تشکیل فرما دی، اور باقاعدہ ایک نظام جو ریاست کا ہوتا ہے وہ آپ نے قائم فرمایا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور جنگیں مسلط کی گئیں، اللہ، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوا، یہودیوں نے تنگ کیا، نصارہ نے آپ کو تنگ کیا، ان سے آپ نے جنگ کی، جنگ خیبر، جنگ تبوک ہوئی، اور غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شکستہ پہنچا، سر مبارک زخمی کیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تو عبارت آزمائشوں سے ہے، اللہ، آپ ہر آزمائش میں سرخ روح ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں کا ایسے ہی امتحان لیتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی چیزوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں وہ پاس ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا، اور واقعی پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس نے پڑھی ہو تو اس کو پھر پتہ لگتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیاوی کوئی معاملہ ہو، امور ہو، اس میں کوئی آزمائش آ جائے نا تو بندہ پھر وہ کام نہیں چھوڑتا، بولتا نہیں یار کاروبار میں تو ہوتا ہے، کمی بیشی آتی رہتی ہے، وہ کوئی دینی کام کر رہا ہو اس میں ذرا سی آزمائش آئی نا تو بندہ بہت بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہی تو بات ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ روئے زمین کے برابر سونا، خالص سونا، وہ ایمان کا بدل نہیں ہے۔ اللہ، اتنی قیمتی چیز، لازمی بات ہے پھر اس کے لیے امتحان بھی ہوں گے، اس کے لیے تکلیف بھی اٹھانی، کوئی ہلکی سی چیز ہوتی ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، اچھا جی، آپ کو کوئی عہدہ چاہیے،
ٹھیک ہے. کتنی تکلیف اٹھا لیتے ہیں. الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے آپ اس شخص کو جس کو آپ کبھی زندگی میں سلام کرنا پسند نہیں کرتے اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. ووٹ مانگنے جاتے ہیں. کیا کچھ کرتے ہیں آپ، کتنا خرچہ کرتے ہیں صرف ایک منصب لینے کے لیے، جو منصب بھی عارضی ہے. اللہ اکبر. اور پتہ نہیں ہے کہ رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا ہے. اس کی 5 سال کی مدت بھی پوری ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. اس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں. تو دین ایمان اتنا قیمتی، اس میں آپ کا امتحان اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کی بے قدری نہ کر جائیں. جی 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 جی. اس کی قدر رہے، آپ کو احساس رہے. دوسری بات یہ کہ ایک انسان اچھی طرح جانتا ہے میں نے مرنا ہے. اگر زندگی میں یہ موت کا تصور نہیں ہوتا نا تو انسان پتہ نہیں کیا چیز ہوتا. اللہ نے اس انسان کو یہ زندگی موت کا بھی بتا دیا اور یہ بھی کہ اس کے اختیار کتنے ہیں، اس کی طاقت کتنی. اب اس انسان کو اگر یہ احساس نہ ہو کہ میرا امتحان ہو سکتا ہے تو یہ پھر اپنی کوالٹی برقرار نہیں رکھے گا. تو یہ اپنی شان برقرار رکھنے کے لیے اس کو بار بار امتحان سے گزارا جاتا ہے. مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کافروں کا بھی ہوتا ہے امتحان، دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے امتحان. ہمارے ہاں امتحان کا مقصد وہ الگ ہے، ان کے ہاں اور ہے. لیکن ایک انسان کو اتنی بات یاد رکھنی کہ وہ انسانیت سے خالی نہ ہو. اور میں جو آخری جملے، پتہ نہیں مجھے ٹائم کتنا باقی ہے، میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. امتحان کی باتیں کرتے ہیں آپ مرحلوں کی. سب سے پہلے دہشت گردی کا شکار اسلام ہوا ہے. ایسا ہی حضرت ابھی آپ کو سنا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر نبی پاک اور اس کے بعد آج تک. مجھے بتائیں مسلمانوں نے کب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل حضرت، بہت بڑی. اللہ پوچھ رہا ہوں میں، بہت بڑی دہشت. حضرت آسیہ کی کیفیت سنائی، کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ کربلا میں کیا یزیدی دہشت گردی نہیں ہے؟ بہت. تو اسلام دہشت گردی اور مسلمان دہشت گردی کا شکار ہوئے. ان کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے مسلمان پہ لگا دیتے ہیں. یہ جی بنیاد پرست ہیں، یہ جی انتہا پسند ہیں، یہ جی دہشت گرد ہیں. ان تینوں کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، مسلمانوں نے عالم کائنات جو یہ کا اس کو سنوارنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے ہی ایجادات کی طرف دنیا کو لگایا ہے. آج بھی ہماری ہی کتابیں ترجمہ ہو کر ہمیں دی جا رہی ہیں. کیونکہ لے گئے تھے نا ہمارا سرمایہ اٹھا کے. انہیں تو پانی تک نہیں پینا آتا تھا جو آج ہم سے بات کر رہے ہیں. اور ہماری قوم مرعوب ہو گئی. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی یاد رہے، خوف رہے، محبت کے ساتھ. میں نے اللہ سے پیار کرنا ہے، میرا اللہ سے تعلق محبت کے ساتھ. خوف رہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. اور میں اپنے آپ کو تیار رکھوں کہ جو نعمت دی ہے میرے رب نے دی ہے، اس میں وہ جب چاہے امتحان لے سکتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ایک بڑی اہم بات ہے وہ مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ اہل ایمان کا تو یہی وتیرہ ہے کہ بھائی جب آزمائش آئی تو صبر کرنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو وہ منہ سے جملے کچھ ایسے نکال دیتے ہیں حضرت کہ ایک طرف تو چلو وہ آزمائش تو ختم ہو ہی جانی تھی، مصیبت تو ٹل ہی جانی تھی، یا اس کا یہ وقت گزر جانا تھا، مگر وہ جملے نے ایمان برباد کر دیا. تو حضرت اس سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ بہت بڑی قوم ہے کہ جو اس چیز کا احتیاط، اس چیز کا خیال نہیں کرتی. اس پہ بہت ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں اپنے درس میں بھی، دیگر جگہوں پہ بھی، کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. صحیح. کبھی جوش میں، کبھی کسی تکلیف میں، اور کبھی کسی کہہ جاتا ہے اور بعد میں پھر. تو انسان کو اپنی زبان پر قابو ہونا چاہیے جتنا کر سکے. اور جو ایسے جملے نکال دیتے ہیں ایمان چلا جاتا ہے، محنت برباد ہو جاتی ہے. اب سخت قسم کے الفاظ، یعنی اللہ کو نظر نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ. بوڑھا تھا، اس کسی کام کا نہیں تھا، یہ بچہ اتنا قابل تھا، اس کو لے لیا، اس کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ.
تو یہ ایسے لفظ جو بول جاتے ہیں ایمان برباد ہو جاتا او ہے. ہو. تو ہم نہیں سمجھتے, اللہ بہتر جانتا ہے, اور سب کچھ ہے اسی کا, جب چاہے لے, بے شک. جب اسی کا ہے اور ہم مالک نہیں ہیں تو پھر وہ جب چاہے لے. ہمیں تو خوش دلی سے, لوگ کہتے ہیں نا پیسہ اللہ کی راہ میں گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا دیا ہوا تھا تیری راہ میں چلا گیا. کیا کہنے ہیں, کیا غلط جائے تو دکھ ہونا چاہیے, جی جی جی, یہاں صحیح راہ پہ جانے پہ ہوتا ہے کہ یار کیوں چلا گیا. تو انسان یاد رکھے کہ زبان سے یا کسی عمل سے بے صبری یا اللہ کے بارے میں کوئی ناشکری ظاہر ہوگی تو وہ میرا نقصان ہوگا, یعنی میرے ایمان کو بھی برباد کرے گی. اور جو بھی وعدہ ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. شکر کرو گے نعمت زیادہ ہوگی, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تو یاد رہے, کوشش کرنی ہے. اور رمضان بہت کچھ سکھا دیتا ہے, ضبط نفس, زبان پہ کنٹرول. آپ روزے سے ہیں تو یہ بہت کچھ سکھاتا ہے, کاش کہ ہم اس رمضان سے سیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ آخر میں کچھ اہل ایمان کے لیے کچھ ان آزمائشوں سے نبرت آزما ہونا پڑتا ہے, تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اہل ایمان کو چاہیے نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اس کی شکر کی ادائیگی کے بہت سے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. صرف زبان سے شکر نہ کرے, جو کام کرنے کے ہیں کر کے بھی شکر ادا کرے. تو اور اگر اس پر آزمائش آئے تو وہ صبر سے کام لے. شکوے شکایتیں اس مالک و مولا کی کہ جس کے آگے تو بے بس ہے, تو شکوہ کر کے کرے گا کیا؟ شکوہ کرنے سے تجھ سے وہ چھنی ہوئی نعمت تو واپس نہیں آئے گی, یہ بہت ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا بعض شکوے شکایت کفر ہیں اور بعض شکوے شکایت حرام ہے, ناجائز. ٹھیک ہے. ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا, یہ کفر ہے. اللہ. اور بعض شکوے شکایت حرام ہے. اب مثال کے تو جیسے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو شخص بے صبری کے عالم میں اپنی گالیں پیٹے, منہ پیٹے, اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے, حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, مشہور حدیث ہے, تمام کتب سیاح میں موجود ہے, کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے اور وہ ویلا کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر, صبر. اس عورت نے کچھ غلط سے لفظ بولے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ صدمہ مجھ پر ہوا ہے, مجھے معلوم ہے, اس قسم کے الفاظ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور آگے تشریف لے گئے. کسی عورت نے کہا, کسی آدمی نے کہا, اللہ کی بندی جانتے ہو کون ہستی ہے؟ کہا کون؟ کہا جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو. اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے گھر گئی اور جا کر وہاں معافی مانگی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضور تشریف فرمایا, حضور نے ایسے فرمایا. تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو وہ ہے جو پہلے صدمے میں ہو, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو صبر وہ ہے جو پہلے جھٹکے میں ہو, جی اس وقت صبر. اللہ اکبر. اور یہ رونا دھونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے, منافی نہیں. ٹھیک. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد اسرندی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب آپ پر مظالم ڈھائے گئے اور بادشاہ وقت نے آپ کی جاگیریں جو تھیں وہ ساری ضبط کی, جائیدادیں ضبط کی, آپ کی ملکیتوں کو ضبط کیا, تو لوگوں کو دکھ ہوا کہ ایک تو پس زندان ڈالا گیا, پھر جو ملکیتیں وہ چھین لی گئی ہیں. اب یہ حضرت کو جا کر بتائے کون جا کر ان سے کہے کہ یہ ظلم, کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. کہ آدمی نے کہا بھئی حضرت کو بتانا تو پڑے گا ہی نا, تو میں ہمت کرتا ہوں. عرض کیا حضور بڑا ظلم ہوا آپ پر, آپ کو جیل میں ڈالا گیا, اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ آپ کی ملکیتیں ضبط ہو گئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور فرمایا الحمدللہ, جس چیز نے کل جانا تھا آج چلی گئی, اور دولت ایمان ہے وہ اللہ نے محفوظ فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ دولت ایمان کو مضبوط رکھے. اور یہ دنیا آنی جانی چیزیں ہیں, یہ رب کی آزمائش سمجھے, اس پر صابر و شاکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے
ایک ایک جملہ آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام کا کیسا ہے کہ جو واقعی دل میں اتر رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ ہماری ہی اصلاح کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے. تو اللہ کرے کہ یہ دین کی باتیں سن کر ہم اپنے ظاہر باطن دونوں کو سنوار اور لیں. اس مہینے سے بھی سیکھیں. جی حضور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام شہر الصبر رکھا ہے. شہر الصبر رکھا ہے. اللہ اکبر. اس مہینے میں شہر تو المواسات، شہر الصبر، اس مہینے میں بہترین پریکٹس ہو جائے. الجنہ، جی جی اس کا ثواب جنت ہے. ثواب جنت ہے. یعنی اس مہینے میں تو صبر کی بہترین پریکٹس ہو جاتی ہے. اور پھر بھی اگر ہم صابر نہ بن سکے عملی طور پر تو پھر کیا فائدہ. ناظرین کرام، معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. اور ہمارے کہنا ہے. جی حضور آپ بالکل. میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ حافظ صاحب کے اس سال کے رمضان کے پروگرام میں میری یہ آخری نشست ہے. میں اس کے بعد پروگرام میں اس وقت شامل نہیں ہوں گا. علماء آتے رہیں گے. مجھ سے کسی قسم کی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی بات بری لگی ہو، معافی چاہتا ہوں. رمضان کے آخری دنوں میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی کسی طرح مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اسد میں بھی برسر کیمرہ اگر کوئی آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہو تو میں اپنی جانب سے، اپنی ساری ٹیم کی جانب سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. حضرت یہ بن ہاشم والوں نے اور بیلی پلاسٹک والوں نے آپ کے لیے تحائف بھیجے ہیں، تو اسے قبول فرمائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہماری رحمت رمضان نشریات میں آ کر ہمیں بہت کچھ سکھایا حضرت، اور آپ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطف عدم پر دراز فرمائے. ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ روزہ کشائی، پھر مناجات افطار. ہمیں آگے بڑھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے. جزاک اللہ. رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان.